ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 9 مئی صرف افواج کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی واقع کرنے اور کرانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینا پڑے گی۔ فوج پر حملہ کیا گیا، بانی پاکستان کے گھر کو جلایا گیا، عوام کے درمیان نفرت پیدا کی گئی، سیاسی لیڈرز نے چن چن کر اہداف دیے کہ کہاں کہاں حملہ کرنا ہے۔ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی گئی، فوج اور اداروں کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ چند گھنٹوں کے اندر صرف فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ جب یہ سب کچھ سامنے آیا تو عوام کا رد عمل بھی سب نے دیکھا۔ پھر اس سیاسی جماعت نے فالس فلیگ آپریشن کا پروپیگنڈا کیا۔ سب کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، سب کو نہیں۔ یہ جھوٹ اور فریب سب کے سامنے نہیں چل سکتا۔ جوڈیشل کمیشن تو اس صورت میں بنتا ہے جب کوئی ابہام ہو۔ نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ بات چیت سیاسی جماعتوں کو زیب دیتی ہے، اداروں کو نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی عدلیہ میں مداخلت کے الزامات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل سمیت حکومت بھی مداخلت تسلیم کر رہی ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ ملک آئین کے تحت چل رہا ہے یا نہیں۔ تفصیلات دیکھیے اسلام آباد سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے خط کا معاملہ۔ سپریم کورٹ کے 6 رکنی لارجر بینچ کے روبرو از خود نوٹس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 6 ججز نے مشترکہ خط لکھا۔ حتمی ذمہ داری تو وفاقی حکومت کی ہے۔ وفاقی حکومت کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ ہم نے 76 سال جھوٹ بولا اور سچ کو چھپایا ہے۔ ہمیں اب خوف ختم کر کے سچ بولنا چاہیے۔ پاکستان بار کونسل کے وکیل ریاضت علی نے کہا کہ پاکستان بار کونسل اس معاملے کی جوڈیشل تحقیقات کرانا چاہتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنا کر قصورواروں کو سزا دی جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ اگر کچھ ہو تو وکلا کی طرح ججز بھی اکٹھے ہو جائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فرض کریں دھمکی آتی ہے، میں شکایت دائر کروں یہ بہتر ہے یا اپنا اختیار استعمال کرنا؟ میں اپنے اختیارات کسی کمیشن کو کیوں دوں؟ جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ مداخلت ان کے لیے کی جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہمارے سامنے بڑا سوال یہ ہے کہ آیا یہ ملک آئین کے تحت چل رہا ہے یا نہیں۔ کسی مہذب معاشرے میں اب تک سزائیں دی جا چکی ہوتی۔ ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم کا معاملہ۔ جسٹس بابر ستار کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی چیف جسٹس عامر فاروق کو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے خط لکھ دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا چیف جسٹس عامر فاروق کو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے خط۔ ذرائع کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی نے خط میں کہا کہ سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے، بدنیتی پر مبنی مہم میں توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اس سے قبل جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو مہم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے خط لکھا تھا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے جسٹس بابر ستار کے خط کو باقاعدہ درخواست میں تبدیل کر کے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل کو عدلیہ میں مداخلت بارے خط کے بعد سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف مہم چلائی گئی۔ عالمی منظرنام سے خبر آپ کو دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے امریکی سفیر کی ملاقات پر ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ عمر ایوب اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں سے معاشی اصلاحات، خطے کی سیکیورٹی اور انسانی حقوق پر گفتگو ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر غور ہوا۔ ہماری کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان محدود تصادم سے بھی آگاہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے امریکی سفیر کی ملاقات۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ عمر ایوب اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں سے معاشی اصلاحات، خطے کی سیکیورٹی اور انسانی حقوق پر گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر غور ہوا۔ ہماری کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان محدود تصادم سے بھی آگاہ ہیں۔ برطانوی ایئرپورٹس تکنیکی مسئلے کے باعث بند ہیں۔ بارڈر فورس کا ایئر سسٹم خراب ہونے سے مسافر رل گئے۔ مانچسٹر اور ایتربال رپورٹس میں سسٹم خرابی سے پروازوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی ہے۔ اندرونی ایئر سسٹم کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام بھی جاری ہے۔ حسیب ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کہیے گا کب تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟
जी बिल्कुल, पिछले 4 घंटे से ये मसला जो है पहले हीथ्रो पे मैनचेस्टर और उसके बाद अब सारे मेजर जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर देखने में आ रहा है। बॉर्डर फोर्स का जो सिस्टम है, इमिग्रेशन सिस्टम, वो बैठ चुका है और बॉर्डर फोर्स के मुताबिक जो ई गेट्स हैं जहाँ पे मुसाफिर खुद जो है चेकआउट्स करते हैं एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद, वो सिस्टम जो है वो खराबी का शिकार है और मुसाफिरों ने जो है ऑनलाइन भी इसका कंप्लेन किया और अब जितना मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की क्यूज जो है वो लगी हुई हैं एयरपोर्ट्स पर और मुसाफिरों का कहना है कि कतारों में हमें ना पानी दिया जा रहा है और बच्चे जो हैं वो भी डिस्टर्ब हैं क्योंकि अब रात का वक्त हो गया। अभी तक होम ऑफिस की तरफ से कोई टाइम तो नहीं दिया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि मुसाफिरों से माजरत भी की और कह रहे हैं कि हम हंगामी बुनियादों पर इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई टाइम स्केल जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन मुसाफिर जो है उनको सख्त परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ यूके हसीब अरसलान हमारे साथ थे।